بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں نظم و دہانیت کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شعر چہارم دیکھیں گے۔ کہرو رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ قہر عذاب اور رحمت بخشش، رحم کرنا، قادر قدرت رکھنے والا، ستار پردہ پوشی کرنے والا۔ میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ جلوہ کا مطلب ہے دیدار کرنا، نظارہ کرنا۔ تو مفہوم دیکھیں گے۔ شاعر تحریر کہتا ہے بے شک تو قہر و رحمت پہ قادر ہے، اے اللہ میں تیرے دیدار کا متمنی ہوں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی متمنی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تین صفات سے روشناس کرا رہا ہے، یعنی قہر، رحمت، ستار، اور بلکہ یہ قادر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یعنی پہلے ہی مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات سے روشناس کرا رہا ہے، متعارف کرا رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو سب سے برا عذاب دینے والا بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اگر تو قہر دینے پر آ جائے، عذاب دینے پر آ جائے تو تجھ سے بڑا عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا رعب اور دبدبا رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اے اللہ تعالیٰ، اگر تو رحمتوں پر اتر آئے تو تجھ سے بڑا مہربان، شفیق اور رحیم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم ہے۔ بچوں، ہم زمین پہ چل پھر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف اجناس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے ان چیزوں پہ قدرت رکھنے والا، یعنی ان ساری چیزوں پہ طاقت اور قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، ایک نظارہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ساری قدرت، یہ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں طاقت دے دے، ہم دیکھ سکیں، ہم سن سکیں، ہم چل سکیں، ہم ہنس سکیں، ہم کھیل سکیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب دینے والا بن جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس سے بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اسی طرح ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنا۔ لیکن بچوں، ہم اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، آپ کی کوئی بات ہے، آپ کا کوئی راز ہے، آپ کے دوست کو پتہ چل گیا یا کسی کو پتہ چل گیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا راز ہمارے پاس ہے، اسے بلیک میل کریں گے، یا اس کو جو ہے اس کے راز کو افشاں کر دیں گے، اوروں کو بتا دیں گے کہ یہ اس کے اندر جی یہ خوبی ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے گا، ہم کہیں گے جی آپ اس کی تعریف کریں، اس میں تو یہ خامی ہے، تو ہم اس کے راز جو ہے وہ افشاں کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کے راز کو افشاں نہیں کرتا، کسی کے راز کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ لیکچر میں میں نے آپ کو ایک شعر لکھوایا تھا، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب دوسرے مصرعے کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، یعنی یہ بچوں ایک عشق کی انتہا ہوتی ہے، یعنی عشق مجازی ہو یا ہو عشق حقیقی، دونوں عشاق جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے محبوب کا دیدار کریں۔ تو ہمارے شاعر کا جو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح ایک مجازی عشق میں ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، دیدار یار ہوتا رہے، تو اسی طریقے سے شاعر بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح علامہ اقبال بھی نہ رہ سکے، وہ بھی اس خواہش کے متمنی تھے، اور انہوں نے یہ شعر لکھا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں،
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں. تو دوسرے مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہے. شاعر کہتا ہے اللہ میرا مقصد، میرا دنیا کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ میں تیرا دیدار کر پاؤں. شعر پنجم کی طرف آتے ہیں. جب قیامت کی آئے گی ساعت دید سے اپنی بہرا ور فرما. تو سات بچوں لمحہ گھڑی وقت اور دید نظارہ اور بہرا ور فیض یاب کرانا. تو یہاں پہ شاعر جو ہے دعائیہ جملے استعمال کرے، یعنی التجا کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے اپنے رب کریم سے نظر آ رہا ہے. تو مفہوم دیکھیں گے، اے اللہ جب قیامت کی پرخوف گھڑی آئے تو اپنی دید سے فیض یاب کرانا. تو زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی دید کا متمنی ہے. تو بچوں جب قیامت کی ساعت آئے گی تو قیامت کا جو لمحہ ہوگا، وقت ہوگا، وہ بڑا ہی کٹھن، پرخوف اور ایک ایسا امتحان لینے والا منظر ہوگا کہ ہم اس منظر کو، اس نظارے کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا خوف ہم پر طاری ہوگا. بچوں دیکھیں، ایک ماں کی محبت پر ہمیں یعنی ایک اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ ماں کی محبت میں کوئی کھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور ماں کی محبت جو ہے وہ پرخلوص ہوتی ہے. ماں کی محبت پر ہمیں اعتبار ہے. لیکن بچوں روز محشر ایک ماں بھی اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی. ایسی افراتفری کا عالم ہوگا، ایسی گھڑی ہوگی، وہ ایسا خوف ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قیامت کا خوف جو ہے وہ کیسا ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس خوف میں، اس پرخوف لمحے میں اے اللہ تو اپنی رحمت ہمارے اوپر کر دینا. ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو بڑا خطاکار ہے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. ہم جتنی بھی عبادت کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. ہم خطاکار ہیں، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہم صراط مستقیم پر چلتے چلتے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں پھنس جاتے ہیں. تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے اللہ ہم سے بھول چوک ہوئی ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں. تو اے اللہ روز محشر، روز قیامت ہمارے گناہ نہ دیکھنا، اے اللہ ہماری بخشش کر دینا، اپنا دیدار کرا دینا. ہم وہ خوف، وہ روب، دبدبا وہ برداشت نہ کر پائیں گے. تو اے اللہ اس وقت جو ہے اپنی دید سے بہرہ مند فرمانا. تو اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں. سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے جو تم مجھ سے خفا ہو جائے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہ ہوئی تو پھر بچہ ہمارا کچھ نہیں بچے گا، پھر ہمیں اللہ کے قہر سے کوئی نہ بچا پائے گا. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں پہنچ جائیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے، اللہ تعالیٰ کی دید کے متمنی ہیں. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر ششم ہے. مثل مجنوں کے ہوں سما میرا پیکر ہے گناہ میں ڈوبا ہوا. میرا پیکر ہے گناہ میں ڈوبا ہوا. تو یہ رعایت لفظی کی وجہ سے لفظ گناہ کو گناہ لکھا ہوا ہے، وزن کو، بحر کو برابر کرنے کے لیے. تو یہ اس میں تشبیہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے بچوں. مثل مجنو یعنی مجنو کی طرح. یعنی مجنو کیا ہے؟ مجنو جو ہے وہ ایک عرب کا نوجوان تھا جو لیلا نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا. تو اس کے دیوانے پن کی وجہ سے، اس کا اصل نام تو بچوں کیس تھا، لیکن اس کی جو لیلا سے محبت تھی، جو دیوانہ پن تھا، اس دیوانے پن کی وجہ سے اسے مجنو، پاگل، دیوانہ کہا جاتا تھا. اصل نام اس کا کیس تھا. تو شاعر بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے عشق میں مجنو کی طرح دیوانہ ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، تیرے عشق میں دیوانہ ہوں، پاگل ہو گیا ہوں. لیکن میرا پیکر ہے گناہ میں ڈوبا، لیکن میرا جسم جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. بے شک انسان خطا کا پتلا ہے بچوں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں.
مفہوم دیکھیں گے، بے شک میں گناہوں میں ڈوبا ہوں مگر اے اللہ تجھ سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں. یعنی ہم سے جتنے بھی گناہ ہوتے رہیں بچوں، لیکن ہمارے دل میں محبت تو اسی خدا کی ہے نا. یعنی ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، خطا کے پتلے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا. شیطان بھی یہ کام نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ ہے، ہم بھٹک ضرور جاتے ہیں، ہم گمراہ ضرور ہو جاتے ہیں، ہم شیطان کے وسوسے میں آ تو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں خدا کی محبت کو کوئی نہیں چڑھا سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے نعوذ باللہ اور شیطان کی محبت آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بے شک گناہ گار ہیں، ہم بے شک خطا کار ہیں، ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. تو زیر تشریح شعر میں شاعر وہی بات کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح عرب کا نوجوان لیلا کے محبت میں دیوانہ تھا، مجنون تھا، تو اے اللہ اسی طرح میں بھی تیری ذات سے تشبیہ کا استعمال کرے، میں بھی تیری ذات سے اسی کی مانند عشق کرتا ہوں جیسے وہ لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا. کبھی جنگلوں میں، کبھی ریت کے ٹیلوں پہ، کبھی آبادیوں میں دیوانہ وار پھرتا تھا، اسے کسی قسم کا ہوش نہیں تھا. عشق نام ہی اسی چیز کا ہے، اپنی ذات کو دوسری ذات میں گم کر دینا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ اے اللہ میرا جو عشق ہے وہ مجنوں کی طرح تیری ذات سے پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرا جسم گناہوں سے پر ہے. تو اے اللہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. اس میں آپ یہ کوٹیشن لکھ سکتے ہیں. تو ہم انسان جو ہے وہ خطا کے پتلے ہیں، لیکن اے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بچوں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. ہمارا آج کا موضوع ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ بچوں ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے بچوں، اللہ حافظ.